مسلسل سوچنا، روٹین میں سوچنا اللہ کے بارے میں اور اس کی قدرت میں، اللہ ان کو یاد رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ضروری کہ آدمی سبحان اللہ پڑھ رہے ہو تسبیح، نہ، ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے آپ جیسے کچھ کرنے لگے نا، ساتھ والا کہ منہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو نیک بن جاتا ہے۔ شادی میں کھانے پہ حملہ کرتا ہے، پلیٹ بھرتا ہے، کیمرہ آتا ہے تو سلو سپیڈ میں کھاتا ہے کہ لوگ مجھے جانور نہ سمجھیں، بڑا ٹیشو پیپر سے یوں یہاں کر کے تاکہ لوگ نہ یہ سمجھے کہ بندہ نہیں، یہ جانور ہے۔ کیمرہ والا ادھر، پھر حملہ شروع۔ اس کے بعد باب التفکر کی تیسری حدیث، یہ بھی عن ابی عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے قال، امام نے فرمایا افضل العبادہ، افضل عبادت، یہ تعبیر کئی جگہوں پہ آتی ہے، کبھی افضل العبادت کے بعد کچھ آیا ہوتا ہے، کبھی کچھ آیا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کام عام عبادات کی نسبتوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ افضل ترین عبادت کیا ہے؟ غور فرمائیں، ادمان التفکر فی اللہ و فی قدرتہ، مسلسل سوچنا، روٹین میں سوچنا اللہ کے بارے میں اور اس کی قدرت کے بارے میں۔ سورہ آل عمران، اس کے آخر میں غالباً آیت نمبر 180، 990، 190 یہ آیات بنی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ان فی، یہ ساری روایات وہی ادھر ہی دعوت دے رہی جو القرآن نے بتائی۔ ان فی خلق السماوات والارض، یہ قدرت ہے اللہ کی، اس میں غور کرو۔ واختلاف اللیل والنہار، قدرت ہے۔ لآیات لأولی الالباب، صاحبان عقل کے لیے اس میں نشانی ہے۔ کون ہے صاحبان عقل؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جن کو اللہ یاد رہتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہو، بیٹھے ہو، لیٹے ہو، اللہ ان کو یاد رہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ضروری کہ آدمی سبحان اللہ پڑھ رہے ہو تسبیح، نہ، ان کو پتہ ہوتا ہے اللہ کے سامنے آپ جیسے کچھ کرنے لگے نا، ساتھ والا کہ منہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو نیک بن جاتا، نیک بن جاتا، کیمرے کی وجہ سے نیک بن جاتا۔ شادی میں کھانے پہ حملہ کرتا ہے، پلیٹ بھرتا ہے، کیمرہ آتا ہے تو سلو سپیڈ میں کھاتا ہے کہ لوگ مجھے جانور نہ سمجھیں، بڑا ٹیشو پیپر سے یوں یہاں کر کے تاکہ لوگ نہ یہ سمجھے کہ بندہ نہیں، یہ جانور ہے۔ کیمرہ والا ادھر، پھر حملہ شروع۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اللہ کو یاد رکھنا یعنی توجہ رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو وہ کیمرہ کبھی بھی بند نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو لگائے ہوئے کبھی بھی بند نہیں ہوتا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون، کون ہے عقل مند؟ جو تفکر کرتے۔ کس میں تفکر کرتے؟ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، تفکر کرتے ہیں، ایسے ہی تو نہیں بن گئے یہ اتنے وسیع آسمان اور زمین۔ یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ تفکر کا نتیجہ ہے، اے ہمارے رب تو نے یہ اتنا نظام بڑا باطل بیہودہ پیدا نہیں کیا، با مقصد پیدا کیا ہے۔ سبحانک، تیری ذات اس عیب سے پاک ہے کہ تو کوئی فضول کام کر دے بغیر مقصد۔ یہ روایت اسی انہی آیات پہ شاہد ہے کہ کیا ہے؟ افضل العبادہ، افضل عبادت کیا ہے؟ ادمان، ادمان کہتے ہیں کنٹینیوس، عادت، عادی ہو، کسی چیز کا بندہ عادی ہو جائے۔ ادمان التفکر، عادت بنا لینا تفکر کرنے کی، کس؟ فی اللہ، اللہ میں، اللہ کی ذات میں، اور وفی قدرتہ ہی، اور اللہ کی قدرت میں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ حدیث نمبر 4 سنیں، عجیب۔ ان معمر ابن خلاد، معمر ابن خلاد راوی ہے، قال، کہتا ہے، سمعت ابا الحسن الرضا علیہ السلام، میں نے سنا ابو الحسن، ابو الحسن کئی امام ہیں،
لیکن یہ کون سے ہیں؟ الرضا، امام رضا کی بھی کنیت ایک ابو الحسن ہے۔ میں نے امام رضا علیہ السلام کو سنا، یقول، امام فرما رہے تھے، اب ذرا غور سے سنو، لیس العبادت کثرت الصلاۃ والصوم، زیادہ نمازیں اور زیادہ روزے اصل عبادت نہیں، انما العبادت، عبادت تو بس التفکر فی امر اللہ عز وجل، اللہ کے امر میں تفکر، عبادت تو بس یہ ہے۔ اب ذہن میں سوال آئے، پھر ہم وہ نہ کریں صرف تفکر ہی کرتے، یہ نہیں کہنا چاہ رہے، کیونکہ خود ہی تو انہوں نے سکھایا ہے نماز پڑھنا اور خود ہی روزے رکھنا اور اتنی فضیلتیں بتائیں، یہ وہ چیز بتا رہے ہیں جو عبادتوں میں روح ڈالتی ہے، ورنہ روزے رکھ رہے ہیں، تقوی کا نام و نشان، حالت روزہ میں بھی رشوت نہیں چھوڑتے کئی لوگ ایسے۔ بعض لوگوں کو ہم جانتے ہیں محرم کے پہلے 10 دن شراب چھوڑ دیتے، عقیدت امام، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، پہلے 10 دن شراب نہیں پینی، ان کے ابا کی شریعت ہے، جس کی عقیدت میں کر رہے ہو اس نے تو پوری شراب حرام کی ہوئی ہے، تم 10 دن میں نئی شریعت کیا بنا رہے ہو؟ کس لیے کرتے ہیں؟ تاکہ سفارش کرا کے ہمیں جنت ملے، بڑے تیز ہے، بہت سمارٹ ہے، اور بعض خطیب ان کی ایسے لوگوں کی تعریفیں کر رہے ہوتے، بڑا بدماش تھا 10 دن نہیں کرتا تھا، سبحان اللہ، 10 دن بدماشی نہیں کرتا تھا۔ کون سے معصوم نے یہ طریقہ بتایا تھا کہ باقی سارا سال بدماشی کرو 10 دن نہ کرو؟ امام حسین کو رخصت کر کے پھر شروع ہو جاؤ، کس نے کہا تھا؟ مذاق ہے یہ شریعت کے ساتھ اور آئمہ کے ساتھ، اس طرح کی من گھڑت عقیدت ہے، بڑا 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 مولائی ہے، بڑا مولائی ہے، اس طرح کے کام ہے۔ سارا سال رشوت کھائی، بے جناب مٹن کی نیاز دے رہے، وہ ہو بڑی نیاز دیتا، بڑا ماننے والا، حرام کا تو قبول ہی نہیں ہوتا، کس کو دے رہے ہو؟ رشوت دے رہے ہو، رشوت لے کے بیچ میں تھوڑی سی رشوت دے رہے ہو، یہ سمجھتے ہو؟ مذاق ہے یہ شریعت کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں، لیس العبادت کثرت الصوم والصلاۃ والصوم انما العبادت التفکر فی امر اللہ، سوچو اللہ کے امر میں، اللہ نے، اور وہ قرآن کی آیت جو پڑھی ہے، آسمان و زمین کی خلقت میں تفکر کرتے، پھر کہتے پروردگار تو نے باطل پیدا نہیں کیا، یہاں یہ دنیا تو نے بدماشیوں کے لیے پیدا نہیں کی، حرام خوریوں کے لیے پیدا نہیں کی، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، بس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ کیا مطلب؟ جو مرضی کرتا ہے وہ زندگی گزار رہا ہے اپنی مرضی سے، تو جو تو نے انجام اس کے لیے رکھا ہے ہمیں اس انجام سے بچا لے۔ ہمیں سمجھ آ گیا ہے کہ یہ اس دنیا میں ہمیں بامقصد بھیجا گیا، ہمیں اس مقصد کی آشنائی تیرے قرآن نے، تیرے نبی نے ہم کو کروا دی، یہ ان کا مطلب۔ کتنی بڑی محرومی ہے قرآن مجید کا میسج نہ لے۔ آپ لوگوں نے ماشاءاللہ، آپ تو مسجدوں میں آنے والے ہیں، آپ نے کتنی محفلیں ایسی دیکھی ہیں جہاں مثلا روایات، پیورلی روایات بیان ہو رہی، ہاں ہو کا شوق ہی نہ ہو کسی کو، نہ سامنے بیٹھے ہوں کو، نہ جو بیٹھا ہوا سنا رہا ہے۔ یہ ماحول چاہیے، تماش بینی کا ماحول نہیں چاہیے۔ مجلس لگنا یہ نہیں ہوتا کہ بڑی دھاڑے ماری لوگوں نے، بڑا شور مچایا، یہ نہیں ہوتا، لیکن اگر کوئی سمجھ کے اپنی اصلاح کر کے اٹھائے، یہ ہوتا ہے مجلس کا قبول ہونا۔ مولا علی کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یمن بھیجتے ہوئے، اے علی، اگر آپ کے ہاتھ سے، آپ کے ذریعے کسی ایک بندے کو اللہ ہدایت کر دے تو اس کا اجر ان تمام چیزوں سے زیادہ ہے جن پر سورج کی روشنی پڑتی ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اصل میں ہدایت کرنا ہے لوگوں کو، اسے پتہ چلے گا قیامت کے دن مجلس لگی تھی یا نہیں لگی تھی۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ ورنہ جیسے بعض کہتے ہیں نا نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، اس طرح بعض کو مجلس بھی منہ پہ ماری جائے گی، خطیب کو بھی اور بانی کو بھی۔ اگر نماز منہ پہ ماری جا سکتی ہے تو پھر مجلس بھی ماری جا سکتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟
یہاں بعض لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نمازیں منہ پہ ماری جائیں گی، لیکن کہتے ہیں کہ مجلس حتماً قبول ہوتی، ایسے چکر دیتے، نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ کوئی دکھائے ائمہ کا فرمان کیا کہا ہوا۔ باب التفکر، حدیث نمبر 5۔ بس حدیث نمبر 4 کیا تھی؟ عبادت یہ نہیں ہے کہ کثرت نمازوں کی ہو، کثرت روزوں کی ہو، مراد جو تفکر سے خالی ہوتی، بس لگے ہوئے ہیں، روزے رکھنے کی عادت ہے، نمازوں پہ نمازیں، لیکن اگر یہاں سے چیک کیا جائے فہم دین ہے ہی کوئی، بس وہ لگا ہوا، نہ پتہ ہے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، نہ پتہ ہے آج مثلا امت اسلام کے مسائل کیا ہے، لگا ہوا ہے، عادت پڑی ہوئی ہے۔ وَإِنَّمَا الْعِبَادَةُ التَّفَكُّرُ فِي أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ باب التفکر، حدیث نمبر 5، اس باب کی آخری حدیث۔ اب تفکر کا نتیجہ بتا رہے ہیں امام اس حدیث میں۔ عن حماد عن ربعی، راوی ربعی ابن عبداللہ ابن الجارود ابن فلان فلان، کافی لمبا نام ہے۔ قال، یہ کہتے ہیں قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں ابو عبداللہ بار بار آتا، سب سے زیادہ روایات اسی ہستی سے ہیں، اور ان کے بعد امام باقر علیہ السلام، باقیوں کو ظالموں نے نہیں دیا موقع کہ وہ مولا کے خطبات کلام ہے، کیونکہ ان کا ایک دور حکومت کا گزرا تھا بلا، جس میں ان کے خطابات، ان کے خطوط وہ مل گئے، لیکن بعض ائمہ سے گنتی کے چند اقوال بھی ہیں، لوگوں کو ملنے نہیں دیتے تھے، جو ملنے جاتا تھا پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے، بنو امیہ بھی اور بنو عباس بھی۔ قال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال امیر المؤمنین صلوات اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، ان التفکر، یقیناً تفکر کیا کرتا ہے، تفکر کیا نتیجہ دیتا ہے، یدعو، دعوت دیتا ہے، یعنی لے کر جاتا ہے، الی البر، نیکی کی طرف، والعمل بہ، اور نیکی پر عمل کی طرف۔ پہلے کہتا ہے یہ نیکی ہے، تفکر کے نتیجے میں انسان کو پتہ چلتا ہے مثلا نیکی ہے کیا چیز۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا ہے، نیکی یہ نہیں ہے کہ منہ ادھر کر لو اور منہ ادھر کر لو، بلکہ نیکی پھر اللہ تعالیٰ نے پوری لسٹ بتائی۔ اللہ مال کی محبت کے باوجود مال عطا کرنا، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاة وآت الزکاة والموفون بعہدہم۔ تفکر نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے، اور فقط یہ نہیں کہ یہ نیکی ہے پتہ لگ گیا، نہیں، پھر عمل بھی کر، اس نیکی کو انجام دینے پر دعوت دیتا ہے، چونکہ یہ تفکر بتاتا ہے کہ صرف جنرل نالج میں اضافہ کر لینا کافی نہیں ہے، جب تک کہ عمل نہ کرے جس چیز کو تو نے جانا ہے۔ تو یہ باب التفکر کی 5ویں حدیث آخری حدیث تھی، اس پر یہ باب تمام ہوتا ہے۔